अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मेरे इस वीलॉग का उन्वान ये है कि नवाज शरीफ्स प्लान्स टू बैन इमरान खान एंड पीटीआई विल ओनली हर्ट पीएमएलएन। यानी नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त प्लान है इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बैन करने की एक साजिश जो की जा रही है पीएमएलएन के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, गवर्नमेंट के नाम पे, इंसाफ के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के नाम में, इसका सारा सारा नुकसान जो है इन दी एंड नवाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है। और ये जो मेरा अभी का वीलॉग है ये उसी पिछला जो मेरा वीलॉग है चंद घंटे पहले इसी टॉपिक पे, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। उस वीलॉग को आप ज़रूर देखिए अगर आपने उस वीलॉग को नहीं देखा है। उस वीलॉग में मैंने आपको बताया कि वैसे तो पाकिस्तान बड़ी हैपनिंग जगह है, हर वक्त ही कुछ होता रहता है, नेवर अ डल मोमेंट। लेकिन 4 अगस्त को 4 या 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट वो है जब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो करंटली पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, खुदा जाने कितनी देर तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह सकेंगी, उन्होंने एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, और उसमें उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि वो एक डिक्लेरेशन करेगी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसीजन, और उस डिक्लेरेशन को भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ताकि इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये एक डेवलपमेंट है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और बहुत से जो गवर्नमेंट के की इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और मज़ीद केसेस बनाए जाए। इससे एक दिन पहले आप सुन चुके हैं कि वफाकी कैबिनेट जो है वो मंजूरी देती है इन प्रिंसिपल कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर या नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाला जाए, जो खासी मज़हब का केस इसलिए है कि इमरान खान ने कोई बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटें। उनका कोई नवाज शरीफ साहब वाला केस नहीं है कि उठ के जाना चाहें लंदन या सऊदी अरब या पेरिस वगैरह, ऐसा उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ना उनको दुबई जाने का कोई इंटरेस्ट है। तो ये तो डेवलपमेंट्स थे। फिर हम आज 4 अगस्त में ये हुआ कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो हैं, जो पीएमएलएन के एक एमएनए हैं, वकील हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, बरतानिया पहुंचे हुए थे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का पूरा एक स्मूथ किस्म का प्लान बनाने में वो बिल्कुल उसको लीड कर रहे हैं, उस प्लान को। वो भी पहुंचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ और पीडीएम के एमएनएस की एक पिटीशन लेकर, रेफरेंस लेके, और वो रेफरेंस जो है उसमें ये कहा गया कि चूँकि इमरान खान की जो ने फॉरेन या प्रोहिबिटेड फंड्स लिए हैं, इसलिए इमरान खान जो हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है एज पर द ईसीपी डिसीजन। अब इसके बारे में 2 किस्म की रिपोर्ट चलती रही हैं। एक ये कि इमरान खान के बारे में जो रेफरेंस मोहसिन रांझा ने फाइल किया है वो है बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटेड फंड्स, और दूसरा जो इसके बारे में चलता है वो ये है कि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। क्या दोनों चीज़ें ही रेफरेंस में हैं या 2 सेपरेट रेफरेंसेस हैं, ये अभी क्लियर नहीं है मुझे। लेकिन दूसरा रेफरेंस ये है कि चूँकि इमरान खान ने तोशा खाने से जो चीज़ें ली थी उन एसेट्स को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है बनती। इसके साथ ही हमने देखा था कि आज ही के दिन में 4 अगस्त को सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन फिर बाद में ये खबर आई कि उस रेफरेंस को विड्रॉ कर लिया है पीटीआई ने। वो कह रहे हैं कि हम इसमें मजीद लीगल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो प्रोहिबिटेड फंड्स के हवाले से जो केस आया है उसकी भी मजीद मालूमात हम इन्फॉर्मेशन हम उसमें डालेंगे। आई एम नॉट क्लियर कि ये दोबारा डालेंगे रेफरेंस को कि नहीं डालेंगे। अगर आप मेरा पिछला वीलॉग देखें तो मैंने ये कहा था कि ये रेफरेंस जो है इसकी कामयाबी का ताल्लुक भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लेवरेजिंग, एक बैलेंस के ऊपर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ रहती है, किस किस्म का नैरेटिव जो है वो सड़क के ऊपर है। अदरवाइज जिस तरह से तहरीक इंसाफ की डिस्क्वालिफिकेशन होना या इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन होना, इसका ताल्लुक भी पॉलिटिकल डायनामिक्स से है, ये भी प्योरली लीगल डिसीजन नहीं होगा। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिस्क्वालिफिकेशन भी कोई प्योरली लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल असूलों के ऊपर डिसाइड नहीं होगा, इसका ताल्लुक भी एक पावर डायनामिक्स से, पॉलिटिकल डायनामिक्स से होगा। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीलॉग के अंदर डिस्कस की। अब इसका हम एक मज़ीद एक एनालिसिस लेके आते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये जो मूव की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की, तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई करने की थ्रू द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट, ये बैकफायर कर जाएगी। इसका मेन जो नुकसान होगा वो पीएमएलएन को होगा और ख़ुद जनाब नवाज शरीफ साहब को होगा। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मूव है
جس میں کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے، کہیں پی ڈی ایم کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے، کہیں ادھر کہیں ادھر، کہیں حکومت اب تو واجب ہو گیا چونکہ ای سی پی کا فیصلہ آ گیا، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس کو مطلب اس کے بارے میں ریفرنس فائل کرے اور تحریک انصاف کے بارے میں ایکشن لے. یہ سب چیزیں کہہ کے جو اصل چیز چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جسے چھپنا نہیں چاہیے، اور آپ سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، اور نواز شریف صاحب کے جو قریب رفقائے کار ہیں، ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن ہو. اور وہ اس کے ڈیفینس میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ نواز شریف صاحب کا ہوا تھا جولائی 2017 میں، اسی طرح عمران خان کا بھی ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس میں کون سا حرج ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو نواز شریف صاحب کے دستے راست ہیں، ان کے جو کانفیڈنٹ ہیں، وہ مسلسل ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کہانی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. یعنی وہ مسلسل اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پورا کا پورا جو رجیم چینج پلان ہے اس میں ڈس انٹرسٹڈ تھے. ہمیں بار بار اس طرح سے بتایا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب نہیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے تو پرنسپل پلان بنایا ہے. شہباز شریف اور جو ہے اس پہ کود پڑے ہیں بیکاز وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب تو جو ہیں وہ ارلی الیکشن کے خواہش تھے، وہ چاہتے تھے بجٹ سے پہلے ہو جائے. یہ سب چیزیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس کو ٹھیک طرح سے پرکھ نہیں سکتے. لیکن یہ وقت آ گیا ہے ایک ڈٹرمنیشن کرنے کا تاکہ ہم ذرا کلیئرٹی سے اس کو دیکھ سکیں کہ نواز شریف صاحب نہ اتنے بھولے ہیں، نہ اتنے انوسینٹ ہیں، نہ اتنے معصوم ہیں. وہی میجر پلیئر ہیں پی ایم ایل این کے پیچھے، وہی اس کے روح رواں ہیں. شہباز شریف صاحب ان کی مرضی اور اپروول کے بغیر کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے وہ نواز شریف صاحب جو اپنے آپ کو انہوں نے 1993-94 کے بعد سے مسلسل ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پلیئر کی حیثیت سے دکھایا، یہ بھی ایک پلانٹڈ قسم کا امپریشن ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایگریمنٹس کر لیتے ہیں، اس سے فائدے اٹھاتے ہیں. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے، اس میں امریکن حکومت لیبنیز گورنمنٹ جو تھی وہ شامل تھی، سعودی عرب کی حکومت اس میں شامل تھی. جب ان کو واپس آنا تھا تب وہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. اور پھر 2008 کے بعد جو جنرل کیانی کی شکل میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کے بہت اچھے مراسم تھے. اس کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے. پھر جب 2017 میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی سپریم کورٹ میں، تو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اس وقت کی ٹاپ لیڈرشپ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ان کے خلاف تھی. جیسے جیسے وہ ریٹائر ہوتی چلی گئی تو نواز شریف صاحب نے خود جن لوگوں کو امپورٹنٹ پلیسمنٹس دی تھیں ان کا اثر رسوخ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا. اور نواز شریف صاحب کے اس اسٹیبلشمنٹ کے پلرز کے ساتھ یا امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے ساتھ تعلقات میں کبھی بھی کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوئی تھی، کبھی ان کے برے تعلقات نہیں تھے. ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی، ریلیشن شپ رہے، کمیونیکیشن رہی، رابطے رہے. اور نواز شریف صاحب جب لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک لمبا چلنے والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بڑا لمبا چلنے والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. آخر اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ دسمبر 2019 میں کرنٹ آرمی چیف کی جو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن ہوئی، جو بیسکلی پرائم منسٹر آف پاکستان کر سکتے تھے، فیصلہ تو غلط ہی تھا، وہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اس سے ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ جو جنرل کیانی نے اسٹیبلش کیا وہ مزید ری انفورس ہوا. لیکن اس میں پھر پورے پی ایم ایل این نے بھی اس میں ووٹ ڈالا. تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این نے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ ڈالا تو نواز شریف صاحب کوئی بھولے تو نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا. اٹ کلیئرلی امپلائڈ این انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیل میکنگ دیٹ واز ٹیکنگ پلیس بٹوین دی کرنٹ لیڈرشپ آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین نواز شریف صاحب. تو اب اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونے لگی ہے بیکاز ای سی پی نے ڈیسیژن کر دیا، تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو پرنسپل پلیئر ہے اس ڈسکوالیفیکیشن کے موو کے پیچھے وہ نواز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب کی کور ٹیم جو ہے وہ اس کے پیچھے. اب اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، 4 یا 5، کہ نواز شریف صاحب کی اور ان کی ٹیم کے یہاں پہ گولز ہیں کیا. ایک تو ان کا گول یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس کو جتنا زیادہ ڈیلے کیا جا سکے، کم از کم 5-6 مہینے الیکشن ڈیلے ہو جائے، مارچ اپریل تک چلا جائے، تاکہ آئی ایم ایف اور ڈفرینٹ پروگرامس کے ذریعے کچھ اکنامک سچویشن جو ہے وہ سنبھل جائے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سیلوٹری ایفیکٹ، پازیٹیو ایفیکٹ ہو رہا ہے جب ڈالر 250 سے کم ہو کے اب 220-22 کے اوپر اس وقت آ چکا ہے. اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے کل آنے والے 1-2 دنوں میں ڈالر کی قیمت مزید گرے، جس کے بارے میں ایک تفصیل ڈسکشن الگ سے ہو سکتی ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، لیکن ایک پازیٹیو ایفیکٹ کریٹ ہو اکانومی میں. تو الیکشن ڈیلے ہو جائے، عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام لگ جائے، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بڑے ڈیسنٹ طریقے سے، اس کا ایک پراپر طریقے سے کوئی ریٹرن کی پاسبلٹی ہو. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ محسن راجہ صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اس پوری انیشیٹو کو لیڈ کر رہے ہیں.
یعنی یہ تو وہ 4-5 میجر گولز ہیں جنہیں نواز شریف صاحب ان کی کور ٹیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیوں اس میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کی شکست ہوتی ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سارا نیریٹو ہے جس کے اوپر وہ پنجاب میں کھیلتے رہے ہیں، وہ ہے نواز شریف کا بولڈ ہونے کا نیریٹو، وہ نواز شریف کے پاپولر ہونے کا نیریٹو، وہ نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نیریٹو، وہ نواز شریف صاحب کے ایک پاپولر لیڈر ہونے کا نیریٹو. یہاں تو نواز شریف صاحب اب عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی ہے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سیاست کے سامنے، کہ بیسکلی طور پہ 17 جولائی کے جو الیکشن ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب ایک پینک میں ہیں، ڈیسپریشن میں ہیں، ہیجان کسی کیفیت میں. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پنجاب کا جو سینٹرل پنجاب ہے اس پہ ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور وہ ایک بیک ڈور میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، الیکشن کمیشن کی مدد سے، ٹیکنیکل ریزنز میں، لیگل ریزنز میں عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، منظر عام سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ایک فیئر فائٹ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس سے نواز شریف اور پی ایم ایل این کی جو ساکھ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. وہ کہ اس وقت نہیں لگ رہا، اس وقت وہ جتنے نعرے مار رہے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز، جتنا شور مچا رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کے بڑے بینیفیشری ہوں گے. لیکن اور چند ہفتوں میں جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی، سیاست اس کے پورے امپیکٹ کو قبول کرے گی، تو اس کا پی ایم ایل این کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، تیسری چوتھی کوشش ہے جہاں ایک پاپولر لیڈر کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی گئی. عوامی لیگ کو 1960s میں بین کرنے کی کوشش کی گئی، شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلا سازش کیس کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اگرتلا سازش کیس لانچ ہوا 66 میں، اس وقت شیخ مجیب الرحمان ایک دوسرے تیسرے درجے کے ریلیٹیولی ان نون پولیٹیشین تھے فارمر ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہسٹری میں، جو کسی صورت بھی اس کے نمبر 1 ٹیئر پولیٹیشین نہیں تھے. لیکن یہ جو کیسز ان کے خلاف ہوئے، جو ٹرائل ہوا، جو نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں 4 برس کے بعد 1969 تک یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ شیخ مجیب لاکھوں لوگوں کی اٹینشن کمانڈ کرتے تھے یا ان کو آسانی سے اکٹھا کر لیتے تھے پلٹن میدان کے اندر، اور پھر کس طرح سے ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ ویسٹ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی انتہائی ذلت آمیز شخص میں تبدیل ہوئی. تو یہ ایک پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی ANP، جس کو نیب نیشنل عوامی پارٹی جو ولی خان صاحب کی پارٹی تھی، اسی طرح بلوچستان میں جو بزنجو صاحب کی پارٹیز تھیں، ان کو بین کرنے کی انہوں نے کوشش کی. سپریم کورٹ پاکستان سے یہ بین کروا دیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو بعد میں پھانسی ہو گئی ان اندر کیٹاکلزمک ڈیولپمنٹ. لیکن یہ ہے کہ ولی خان جو ہیں وہ جتنی دیر تک زندہ رہے وہ پاکستان کے، ان کی پارٹی ریسرچ کر گئی. آج بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور اگر اس کی گرفت سیاست میں ویک ہوئی ہے تو وہ ان کی پولیٹیکل جو ڈیسیجن میکنگ جو ہے جو غلط ہو گئی اس کی وجہ سے ویک ہوئی ہے، جب انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کی وار اگینسٹ ٹیررزم کے ساتھ 2011 کے بعد انہوں نے الائن کیا، تو وہاں جا کے ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے اختیار کیے، سو مچ ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، جس کے نتیجے میں سندھی عوامی تحریک چلی، اندرون سندھ میں شورش ہوئی، پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی سندھ میں بہت زیادہ بڑھ گئی. اور آج بھی جو سندھ کارڈ ہے اس کو زرداری خاندان پلے کرتا ہے اگینسٹ دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. اچھا، یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، اگر آپ ترکی میں دیکھیں، دنیا میں کئی جگہ اس کی اگزامپلز ہیں. ترکی میں جس کو اب آپ اک پارٹی یا AKP کہتے ہیں، رجب طیب اردوغان کی پارٹی، یہ پہلے ویلفیئر پارٹی ہوتی تھی. ویلفیئر پارٹی میں بھی اردوغان تھے، اس سے پہلے بھی 1970s 60s اور 80s میں یہ پارٹیاں بین ہوتی رہیں. اس کا جو اوریجن ہے وہ بہت پرانا ہے. ہر دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آ کے پارٹیز کو بین کیا. عدنان مینڈرس جو ایک پرائم منسٹر تھے، اسی ایک پارٹی کے، پرانا جو اس کا سلسلہ تھا، اس کو ٹرکش اسٹیبلشمنٹ نے 1961 میں کورٹ کے ذریعے پھانسی کی سزا دے دی، ایکسیکیوٹ ان کو کر دیا. لیکن ان پارٹیز کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا، اور وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ آ گئی. اس ٹپنگ پوائنٹ پہ یہ پارٹی آئی، اک پارٹی کے بعد میں اس نے ترکی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا. یہ میں ایز این اینالسٹ اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، عدالتیں غلط فیصلے کرتی ہیں، انسٹیٹیوشنز غلط فیصلے کرتے ہیں، تو جو اینالسٹ ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ خدا را ایسے غلط فیصلے نہ کریں جو الٹیمیٹلی آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ کریں. تو یہاں پر اب PMLN ایک ایسا غلط فیصلہ کرنے کا اقدام اٹھا چکی ہے جس کی نیٹ لوزر جو ہے وہ الٹیمیٹلی PMLN خود ہوگی، خواہ وہ
सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को टेम्पररी तौर पे बैन करवा भी ले, फिर भी लूज़र जो है वो अल्टीमेटली PMLN होगी, इसलिए कि सियासत में एक ऐसी पॉपुलर पार्टी जिसके अंदर दम हो और जो अलाइव हो, जो एक्टिव हो, उसको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदालत जो है उसकी पॉलिटिक्स को ख़त्म नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी गलतियों और अपने ब्लंडर से फॉल करती हैं, जिस तरह से इस वक्त PMLN जो है वो अपने ब्लंडर्स की वजह से फॉल कर रही है। अब PMLN के अंदर थिंकिंग ये है कि इमरान खान को किसी तरह से अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो PMLN का आहिया हो सकता है, उसकी रिसर्जेंस हो सकती है। इन रियलिटी ये है कि PMLN इस वक्त एक एग्जॉस्टेड पॉलिटिकल फोर्स है और उसकी बड़ी नेचुरल कुदरती वजूहत हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सियासत में 1982 से एक्टिव है। 82 में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के, जनरल ज़ियाउल हक उनको पॉलिटिक्स में लेकर आए, मार्शल लॉ के कंधों पे वो सवार थे। फिर 1985 में वो पंजाब के बहुत ही जवान थे उस वक्त, आई थिंक हार्डली 35-36 ईयर्स ऑफ एज, 38, तो वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फिर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। 1988 में वो दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। 1990 में वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बन गए। 1997 में वो पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2008 में वो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल और अपोजिशन लीडर बने। 2013 और 2017 के दरम्यान में वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। वो और उनकी पार्टी और उनके भाई जो हैं वो 4 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, और इसी तरह उनकी पार्टी में बाकी जो लोग हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रहे। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में एक कहते हैं, फिजिक्स में क्या कहेंगे इसको, पैराडाइम है या हाइपोथेसिस है कि एनीथिंग दैट गोज अप और एवरीथिंग दैट गोज अप अल्टीमेटली हैज़ टू कम डाउन। नवाज शरीफ साहब की पार्टी अपने पॉलिटिकल जर्नी के अंदर इस वक्त एक एग्जॉस्शन का शिकार है। उसके पास कोई नए आइडियाज़ नहीं है। 2 जगहों पे उसकी वो पिट रही है। एक ये कि उसके पास नई पर्सनैलिटीज़ नहीं है, वो मोरूसी सियासत के अंदर बिलीव करती है, वो नई लीडरशिप पैदा नहीं कर पा रही। दूसरा, उसके पास कोई आइडियाज़ भी नहीं है। अगर आप अभी देखें तो 3 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले ये तहरीक इंसाफ ने जब म्यूज़िकल जलसों का आगाज़ किया 2010 से और म्यूज़िक का तरानों का इस्तेमाल किया, तो कुछ अरसे के बाद PMLN ने भी जलसे अपने जो है वो म्यूज़िक के ऊपर ओरिएंट करने शुरू कर दिए, म्यूज़िकल जलसे करने शुरू कर दिए। बोरोड आइडिया। फिर आप देखें कि सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ किया, ट्विटर को, फेसबुक को। फिर PMLN को सोशल मीडिया में फॉलो किया, उनकी तरह टीमें क्रिएट की। फिर तीसरी चीज़ अभी आप देख लें कि जिस तरह से वो समझते हैं कि हमें PTI ने नॉकआउट किया है टेक्निकली 62-63 F के ज़रिए, 1F के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन के, इस तरह से हम इसी चीज़ को प्ले करेंगे। यानी हर जगह PMLN जो है उसको आइडियाज़ नहीं है उसके पास, वो सिर्फ PTI को फॉलो करने की कोशिश करती है, और फॉलोअर्स जो हैं वो कभी भी क्रिएटर्स नहीं होते। ये समझना कि हमारे पास अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया या मिसाइल बना लिए तो हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं जो कि क्रिएटर और हम एज फॉलोअर्स हैं, कॉपी कैट हैं, तो ये बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता होगा आप में से कि ऐसा जो है वो हो सकता है। या चलें, एक तो ये बात होगी। अब ये जो एक आम तासर है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को, या तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को टेक्निकली नॉकआउट किया था, ये बड़ा डीप इंप्रेशन हो चुका है। हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको टेक्निकली नॉकआउट किया उस वक्त की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और नवाज शरीफ साहब का झगड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विद इंडिया एंड नरेंद्र मोदी। प्रिंसिपली चूँकि नवाज शरीफ साहब इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को लेवरेज करना चाह रहे थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के होल्ड को चैलेंज करने के लिए, वीकन करने के लिए, जिसको आप एक खालिस्तान पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काउंटर इनिशिएटिव्स लिए, काउंटर मूव्स की और काउंटर स्ट्रेटजी इख्तियार की, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को, PMLN का जो अंदरूनी नैरेटिव है, जो फ्लॉड नैरेटिव है, जो जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, वो नैरेटिव ये है कि वो ये बार बार अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई ओरिजिनलिटी नहीं है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान महज क्रिएशंस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। हकीकत ये है कि जिस तरह से हकीकत ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत का एक बाई प्रोडक्ट है, उसके अंदर से ये निकले हैं। इमरान खान की पॉलिटिक्स के, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के मैंने आपको 3-4 फेजेस बताए, इस तरह इमरान खान की जो पॉलिटिक्स का राइज है उसके 3 फेजेस हमारे सामने आते हैं। एक 2010 का लाहौर के जलसे से 2014 तक का जो टाइम पीरियड है, 2013 के इलेक्शन, जिसमें कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी बन के इमर्ज कर सकती थी अगर इतनी मैसिव धांधली न होती। सेकेंड फेज़ वो है जहां इमरान खान तहरीक इंसाफ ने धरने दिए 2014 के अगस्त में, जो 4 महीने चले। उसके बाद ये पार्टी जो है इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, इसने अपने आप को एक लड़के दिखाया। और दूसरा फेज़ है जो 2014 से 2018 तक चलता है।
تیسرا فیز یہ ہے جہاں تحریک انصاف اور عمران خان پاور میں آتے ہیں، اور 2018 سے 2022 میں پونے 4 برس کا جو فیز ہے جس میں پارٹی کو بڑی مار پڑتی ہے، جہاں پارٹی بہت کام کرتی ہے، عمران خان بہت کام کرتے ہیں، وہاں ان کو نیریٹو کی بڑی مار پڑتی ہے۔ نیریٹو کی مار یہ پڑتی ہے کہ پی ایم ایل این یہ نیریٹو شیپ کرتی ہے ود دی ہیلپ آف میڈیا کہ عمران خان کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سلیکٹڈ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہے، اس کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت یا پاپولیرٹی یا جینونس جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتی۔ اور سیکنڈ جو اکنامک سچویشن ہے، جب اس کو وہ جو اس کا جو خاص کر کے جب پینڈیمک ہو جاتا ہے، جو ایک ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن کو پارٹی انہیرٹ کرتی ہے تو اس کو بڑی مار پڑتی ہے، اس کی مقبولیت میں کمی ہوتی ہے۔ پھر اس کا اگلا فیز وہ ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جب عمران خان کو پاور سے ہٹا دیا جاتا ہے ان دی اپریل آف 2022، اور عمران خان نئے سرے سے اپنی پاپولیرٹی کو اس کا احیا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی ڈائنامک پولیٹیکل فورس بن کے وہ ایمرج کرتے ہیں۔ یہ وہ فیزز ہیں جن کو جب تک پی ایم ایل نہیں سمجھے گی وہ سمجھ نہیں پائے گی کہ اس کا ایکچوئل کمپٹیشن جو ہے وہ کس قسم کی صورتحال سے ہے۔ اور پی ایم ایل این کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پولیٹیکل فینومینا کو ختم کر دیں گے الیکشن کمیشن کی مدد سے، سپریم کورٹ کی مدد سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا، باوجود کسی قسم کی بھی فیصلے کیوں نہ آ جائیں۔ پی ایم ایل این کی ریسرجنس اگر ہوگی تو دو وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ عمران خان کو پاور ملے اور وہ ایز پرائم منسٹر وہ اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک فنکشن نہ کر سکیں، 18 مہینے 2 سال کے بعد بہت ڈس اپوائنٹمنٹ سیٹن کر جائے کہ عمران خان کو دوبارہ موقع ملا، بڑی پاپولیرٹی تھی، لیکن عمران خان انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ اس پہ پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، جب بھی جو بنیں گے، تو ان کے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ وہ پی ایم ایل این کی ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے اپنی ریسرجنس کے لیے۔ سیکنڈلی، پی ایم ایل این کو اپنی موروثیت سے نکل کے ایک نئی لیڈرشپ کھڑی کرنی پڑے گی جس کے پاس آئیڈیاز ہوں اور وہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو آئیڈیاز کی بیسس پہ چیلنج کر سکیں۔ یہ جو موو ابھی پی ایم ایل اے نے کی ہے یا نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز نے ایک ڈیسپریٹ موو ان سے کروا دی ہے، وچ از بیسکلی این ایڈمیشن آف ڈیفیٹ، کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی جو سپورٹ مجھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں ہے، جو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر تک سروائیو کرے، بیکاز جو پہلی اسٹیبلشمنٹ تھی 2018 تک کی پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے، وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اس کی بڑی نیگیٹو قسم کی فیلنگس تھیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فیوچر میں کوئی چینج آتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی نواز شریف صاحب کو بڑی سپورٹ اس میں سے ملے۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک بڑی ڈیسپریٹ موو کی ہے اپنی پارٹی کو یہ کہہ کے کہ میں میرے واپس آنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے منظر عام سے ہٹانے کی جو کوشش کی جائے۔ یہ کوشش ٹیکنیکلی کیسے چلتی ہے وہ تو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، لیکن پولیٹیکلی میرا مطلب تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ چیز بیک فائر کر جائے گی۔ تھینک یو۔